جتنا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت ہم پہ برستی جائے گی. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق. اس لیے ہمارے سلسلہ آریہ نقشبندیہ میں بیعت ہونے کے بعد پہلا کام یہی بتاتے ہیں، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے. کیوں؟ ایک تو اجر ہے، ایک قرب ہے، اللہ کی محبوبیت ملتی ہے، اور تیسرا یہ چیز انسان کے روح کی غذا بھی ہے. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحمت برسے گی. تو اتباع سنت سے بھی انسان پر رحمت برستی ہے. پھر چھٹی چیز اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا. قرآن مجید میں تو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ کونوا حکم ہے، اور حدیث پاک میں بھی حکم دیا گیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت بماء المطر. کہ جس طرح بارش کے اترنے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح اہل اللہ کی حکمت بھری باتوں سے اللہ دلوں کو زندہ فرما دیتے. تو دلوں کو غذا کا ملنا حدیث سے ثابت. اس لیے تو فرمایا کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑے. مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشائخ کی نظر شفا اور ان کا کلام کیمیا ہے. ان کا کلام کیمیا اور ان کی نظر شفا ہے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. تو یہ مشائخ کی صحبت میں اسی مرحوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گر تو سنگے خارہ مرمر شوی چو بصاحب دل رسی گوہر شوی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے مشائخ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، ان کی صفت ہوتی ہے رویتہ شفا و موعظتہ دوا. ان کی رویت شفا ہوتی ہے اور ان کی بات انسان کے لیے دوا ہوتی ہے. بلکہ فرمایا ينتفع برؤيته قبل روایته. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی روایت سے پہلے رویت سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے بندے کو. ساتویں چیز جس سے کہ انسان کے دل پر نور اترتا ہے وہ ہے تقوی کو اختیار کرنا. اس لیے ہمارے مشائخ جہاں اتباع سنت کا تلقین کرتے ہیں وہاں ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیتے ہیں. بھئی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور گناہوں سے بچنا، مشتبہات سے بچنا، اسی کا نام تقوی ہے. جتنا تقوی اختیار کریں گے اتنا اللہ کی رحمت برسے گی. جی تقوی اختیار کرنے سے بھی رحمت برستی ہے. وہ کیسے؟ دلیل قرآن عظیم الشان
قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم تقوی اختیار کرو تم پر رحمتیں برسائی جائیں گی. تو تقوی کے اختیار کرنے سے بھی رحمت برسی. اس لیے یہ مہینہ رحمت کا مہینہ کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ماہ سیام ہے، اور سیام کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اور تقوی سے رحمت برستی ہے. اس لیے اس کو شہر الرحمہ کہا، شہر الغفران کہا، حدیث مبارکہ میں شہر عظیم کہا اس شہر اس مہینے کو. اور ہم تو صرف رمضان کی برکتیں اگر لے پائے تو بڑی بات. ہمارے مشائخ تو پوری زندگی اسی ترتیب پہ گزارتے تھے. فرماتے تھے الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی گناہوں سے بچنے کا روزہ، یہ مقصد تھا ان کا. پوری زندگی اسی طرح گزار دیتے تھے. اس لیے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. فرحت عند الافطار، ایک تو افطار کے وقت خوشی، وفرحت عند لقاء الرحمن، جب رحمان سے ملیں گے اس وقت بھی خوشی ہوگی. اس لیے یہ رمضان کا مہینہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے. ظاہر میں تو نظر آتا ہے کہ جی بھوکا رہنا پڑے گا، مگر کہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے؟ اگر اوور آل دیکھیں تو رمضان میں انسان زیادہ کھاتا ہے، اور جتنی نعمتیں رمضان میں ملتی ہیں باقی مہینے میں تو ملتی نہیں ہے. مگر رمضان المبارک میں واقعی روزہ دار پر اللہ کی رحمت برستی ہے. پھر نویں چیز کہ انسان اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگے، یہ اعمال بھی کرے اور ان اعمال کو کر کے اللہ تعالی سے دعا بھی مانگے. اے اللہ میرے دل کو منور فرما دیجئے، میرے دل کو غذا پہنچا دیجئے، میری روح کو منور کر دیجئے. اور یہ چیز حدیث پاک سے ثابت ہے. نبی علیہ السلام جب فجر کی سنتیں ادا فرما کے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے تو حدیث پاک میں ہے کہ راستے میں نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا، اللہ مجھے ہی نور بنا دے. اب یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے، ہم میں سے کتنوں کا معمول ہے اس دعا کو پڑھنا؟ اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوں گے جو باقاعدہ پڑھتے ہوں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے یہ دعا سکھائی ہمیں. دنوں پہ دن گزر جاتے ہیں، مہینوں پہ مہینے، یہ دعا مانگی نہیں ہوتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اجعلنی، اللہ مجھے ہی نور بنا دے. آج وقت ہے اس نور کو حاصل کرنے کا. اگر دنیا میں اس نور کو حاصل نہ کیا تو پھر قیامت کے دن پریشانی ہوگی. اس لیے جو نیک کام کرتا ہے، شریعت و سنت کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تقوی کے ذریعے، تو فرمایا افمن کان میتن فاحییناہ، اور وہ جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا، وجعلنا لہ نور، اور اس کو ہم نے نور عطا کیا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کے وہ انسانوں میں چلتا ہے اور دین کی دعوت کا کام کرتا ہے. تو اس نور کو دل میں لینا یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے. اور اس نور کو لینے کی جگہ فقط یہ دنیا ہے.